زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے سے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ شادی سے قبل لڑکی مناسب شکل صورت کی ہوتی ہے جو پہن اوڑھ کر اچھی لگتی ہے، مگر شادی کے بعد شوہر کی توجہ اور محبت عورت کے چہرے کو ایسا نکھارتی ہے کہ وہ مزید خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ شادی کے 10-20 سال بیت جانے کے بعد بھی عورت خوبصورت اور کم عمر لگ سکتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں اور زوجین کی قسمت پر رشک کرتے نہ تھکیں۔ لوگ ہمیشہ عورت کو الزام دیتے ہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ جس کا شوہر ہی اسے اہمیت نہ دیتا ہو تو وہ بھلا کس کے لیے بنے سنورے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو تم جیسا کہو گے وہ ویسی ہی بنتی ہی چلی جائے گی، اسے بدصورت کہو گے تو وہ وہی بنتی جائے گی، اور اگر اسے خوبصورت اور سلیقہ مند کہو گے تو وہ خود بخود ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہیں، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر رہے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں۔ اصل چیز ہے احساس کرنا۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ اور یقین کریں جسے آپ سے محبت ہوگی وہ آپ میں وہ بھی دیکھ لے گا جو آپ خود میں نہیں دیکھ سکے۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو وہ اگلی بار کبھی آپ کے سامنے وجود نہیں پھیلائے گی۔ اگر وہ اپنی من کی کوئی بات سنانا چاہے اور آپ کو بات میں بھی اسے مصروف ہوں تو وہ بات پھر کبھی نہیں بتاتی۔ جس عورت کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں گی تو اس کا شوہر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ عقل مندی، اچھی زبان، عزت اور محبت، مرد کو قابو کرنے کا طریقہ۔ وہ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان مضبوط ترین تعلقات میں دراڑوں کا باعث بن سکتی ہے۔ فکر نہ کرنا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کی آغاز ہوگا۔ اعتماد کی کمی، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں کہ اب رشتہ ٹوٹنے کی جانب گامزن ہے۔ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار نہ کرنا خاموش رشتے کے لیے شدید نقصان ہے۔ اگر آپ اپنے محسوسات کو اظہار نہیں کریں گے تو آپ کے جیون ساتھی کو آپ کے بند بات کا علم نہیں ہو پائے گا اور بلا وجہ تعلق میں بدمزگی پیدا ہوگی اور رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا، اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا جیون ساتھی ایک فضول چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز ہی کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی قباحتیں جنم لیں گی۔ طنز کرنا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا ایک اچھی چیز ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں تو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی پر ایک دوسرے کو طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے طنز بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو مکمل تبدیل ہوتے دیکھنا، یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں۔ ہر انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں اور انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہوں گے۔